ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا یہ تھا کہ لباس جو ہے دین اسلام نے اس کی شرائط لگائی ہیں، ایسا لباس جس سے دین اسلام نے سختی سے منع کیا ہے وہ کون سا لباس ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں جن کو اسلام بالکل سختی سے جن کی مذمت بھی کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے؟ اچھا بخاری صاحب، اس میں دیکھیے بنیادی طور پر لباس کے سے حیا کا تصور پورا ہو رہا ہو، جیسے شاہ صاحب نے بھی فرمایا، بڑی مناسب بات کی کہ کوئی ایک قید نہیں لگائے کہ یہی لباس ہو۔ لباس التقویٰ کہہ کر بڑی یہ بلیغ اصطلاح ہے کہ جس خطے میں تم دنیا کے رہتے ہو شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، حیا کا تصور نظر آ رہا ہو کہ واقعی کہ ہی از اینڈ شی از مسلم۔ اچھا دوسری بات دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے جو لباس ہیں اس کی ممانعت کی گئی ہے، مشابہت نہ نظر آئے، اور حدیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں سے لباس نہ پہنے اور جو مرد ہیں وہ خواتین سے مشابہت رکھنا رکھیں، مشابہت سے منع کیا گیا۔ دوسرا پھر جو مشرکین و کفار کے ایک لباس کا انداز تھا اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جب ایک کلیئر پتہ چل جائے کہ یہ دیگر مذاہب کے لوگ ان کا اس کے مذہبی ٹچ ہے، اس حوالے سے یہ لباس پہنتے ہیں تو اس سے بھی اوائڈ ہی کیا جائے گا، جو فقہاء نے اس کی تصریحات کی ہوئی۔ اچھا تیسری بات دیکھیے، ریشم مردوں کو منع کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی پاک کو پسند تھا کلر وہ سفید رنگ کا تھا، اور سفید کلر پہننے میں بڑی تحقیقات سامنے آئیں کہ سفید کلر آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچا دیتا ہے، کتنے ایسے جسمانی عوارض ہوتے ہیں جس سے بچاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کیا لباس تھا کہ تقویٰ کے سارے رنگ ادھر ختم ہیں، بے شک نظافت، نفاست، طہارت، سادگی کا ایک حسین امتزاج تھا، ایک حسین امتزاج تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لال وہ دھاری دار چادر تھی جس کو برد یمانی بھی کہتے تھے، وہ زیب تناب عموماً جس کو ہم کہتے ہیں نا تقریبات میں پہنتے۔ پھر لباس کو جمعہ اور عیدین کے موقع پر خصوص تاکید کی گئی خاصیت کے ساتھ کہ آپ اچھا لباس پہنیں۔ پھر دیکھیے لباس میں ممانعت کے حوالے سے آپ دیکھیے ایسا لباس جو تفاخر میں مبتلا کر دے، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کمپلیکس کا شکار ہوں، اس کی بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، یعنی جس سوسائٹی میں وہ لوگ افورڈ نہ کر سکتے اچھا وہاں پہ ایسے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں بالکل دور جاہلیت میں آپ دیکھیے کہ ان کے آزار جو لباس تھا نیچے شلواریں یا تہمند وہ ٹخنوں سے نیچے تک تکبر کی علامت تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید فرما دی، اور یہ جو ٹخنوں سے اوپر کی تاکید کی گئی ہے یہی تھا کہ تکبر سے بچا جائے، تفاخر سے بچا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں لباس کے حوالے سے جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تو یہ آپ نے جو ابھی ٹخنوں والی بات کی، یہاں پہ تو ہم الٹ کرتے ہیں نا، شریعت نے جو احکامات دیے ہم الٹ کرتے ہیں۔ خواتین کو کہا گیا کہ ٹخنوں سے نیچے ان کے ہونے چاہیے جو پاجامے ہیں یا چادریں جو ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ الٹ کام ہوا ہوا ہے، مرد جو ہیں ان کی پینٹس جو ہیں یا ان کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں اور گھسڑتی آ رہی ہوتی ہیں، پاؤں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم اسے روگردانی کرتے ہیں، اور پھر جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر چکے ہیں، لائف سٹائل کے اندر بھی، معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی۔